الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمؤمنون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين الباس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة العيون وما تخفي الصدور. اللهم فقنا في الدين. رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما. آمین یا رب العالمین. عزیزان گرامی، میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 کی تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے. اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ کے اندر فرماتے ہیں لیس البر، نیکی یہ نہیں ہے، ان تولوا وجوہکم، کہ تم اپنے چہرے پھیر لو، قبل المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کی طرف، ولکن البر، لیکن نیکی یہ ہے، آمن باللہ والیوم الآخر، کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، یوم آخر پر، والملائکتی اور فرشتوں پر، والکتابی اور کتابوں پر، والنبیین اور نبیوں پر، وآت المال علی حبہ، وہ مال جس سے تم محبت کرتے ہو تقسیم کرو، ذوی القربہ اپنے قرابت داروں میں، والیتامى یتیموں میں، والمساکین اور مسکینوں میں، وابن السبیل اور اللہ کے راستے میں، والسائلین اور مانگنے والوں میں، وفی الرقاب اور مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والے اور غلاموں کی رہائی پر، گردن چھڑانے میں، واقام الصلاۃ اور نماز قائم کرو، وآت الزکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کرو، والمؤفون بعہدہم اور جو عہد کرو، اذا عاہدوا اسے پورا کرو، والصابرین اور صبر کرو، فی البأساء تنگ دستی میں، والضراء مصیبت کے وقت میں، وحین الباس جنگ کے میدانوں میں، جنگ کے اوقات میں یا جنگ کے میدانوں میں، اولئک الذین صدقوا، پس یہی لوگ ہیں راست باز، واولئک هم المتقون، یہی لوگ متقی تقوی والے ہیں. عزیزان گرامی، اس آیت مبارکہ کے اندر، یعنی کہ آیت مبارکہ تحویل قبلہ کے حوالے سے اللہ رب العزت نے نازل فرمائی. یعنی کہ جب تحویل قبلہ کا حکم آیا تو یہود جو اس وقت مدینہ کے اندر 3 قبائل کے اوپر مشتمل تھے، ان کی طرف سے یہ اعتراض آیا کہ یہ کیسا دین ہے، یا یہ کیسی جو ہے وہ ان کا نیکی کا تصور ہے کہ یہ جو ہے وہ کبھی مشرق کی طرف رخ کر لیتے ہیں اور کبھی مغرب کی طرف، یعنی کہ بیت المقدس کی طرف پہلے رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اور بالکل اس کے اپوزٹ پیچھے کی طرف جو ہے وہ بیت اللہ تھا. تو جب تحویل قبلہ کا حکم آیا تو اچانک بالکل جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ جو ہے وہ تبدیل کر لیا. تو بہرحال یہ یہودیوں کو ایک تنقید کرنے کا موقع ہاتھ آیا اور انہوں نے جو ہے وہ تنقید شروع کی.
اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر نیکی کا جو جامع تصور پیش کیا ہے وہ دور حاضر کے اندر بھی ہمارے لیے ہدایت کا اور روشن دلیل کا سامان ہے. یعنی کہ اللہ رب العزت نے پہلی بات تو یہ کی کہ لیس البر، کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو جو مشرق اور مغرب کی طرف جو پھیر لو. پہلی چیز جو بلکہ واضح کر دی. اور یہود کے اندر تو بہرحال یہی وہ تھا، اور آج بھی یہود دیوار گریہ کے قریب کھڑے ہو کے جو گریہ زاری کرتے ہیں، جو بھی ان کی عبادت کا طریقہ ہوتا ہے، تو وہ بہرحال اسی کو جو ہے وہ نیکی کا ایک درجہ جو ہے وہ سمجھتے ہیں. اور بعض اوقات ہمارے یہاں بھی جو ہے وہ یہی رویے جو ہے وہ نظر آتے ہیں کہ کسی مخصوص جگہ پہ، کسی مخصوص مزار پہ، کسی مخصوص بابا جی کے پاس جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری نیکی کا جو ہے وہ اعلیٰ درجہ جو ہے وہ ہوگا. اور بعض اوقات ہم مساجد کو ہی جو ہے وہ کل نیکی کا جو ہے وہ مرکز جو ہے وہ سمجھ لیتے ہیں کہ بس کل نیکی ہماری عبادات جو ہے وہ یہی ہماری کامیابی اور یہ جو ہے ہماری نجات کا جو ہے وہ ذریعہ ہوگا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ پہلی چیز یہ کہہ رہے ہیں کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق و مغرب کی طرف جو رخ کر کے کھڑے ہو جاؤ اور سمجھو کہ تم نیکی کی کسی معراج پہ پہنچ گئے، بلکہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں نیکی کا وہ جامع تصور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دے رہے ہیں کہ وہ نیکی حقیقت میں ہے کیا. وَلَكِنَّ الْبِرَّ، لیکن نیکی یہ ہے کہ پہلی چیز من آمن باللہ، کہ تم اللہ پر ایمان لے کر آؤ، والیوم الآخری، آخرت کے دن پر ایمان لے کر آؤ، والملائکتی، فرشتوں پر ایمان لے کر آؤ، والکتابی، کتابوں پر ایمان لے کر آؤ، والنبیین، اور نبیوں کے اوپر ایمان لے کر آؤ. یہ پورا ایک مکمل پیکج ایمانیات کا ہے، ایمان کا ہے، جو اللہ رب العزت نے جو یہاں پہ ارشاد فرمایا. یعنی کہ دیکھیے پہلی چیز یہ کہ اللہ پر ایمان لے کر آؤ، دوسری چیز آخرت کے اوپر ایمان لے کر آؤ. یعنی کہ دیکھیں ہمیں بھی اپنے ایمانوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کہنے کو ٹھیک ہے کہ میرے والد مسلمان تھے، میرے دادا مسلمان تھے، میں جدی پشتی مسلمان ہوں، لیکن ہمارا ایمان کہاں ہے؟ کیا ہمارا واقعتاً اللہ پر ایمان ہے؟ وبالیوم الآخری، کہ آخرت کے دن پر ہمارا ایمان ہے؟ کیا فرشتوں کے اوپر ایمان ہے؟ چلے فرشتوں کے اوپر یقیناً بہت مضبوط ایمان ہوگا. والکتابی، اللہ کی کتابوں کے اوپر ایمان ہے. اور بالخصوص یہ جو کتابوں کے اندر جو راہ ہدایت ہے، جو لاسٹ ایڈیشن، فائنل ایڈیشن ہے، کیا اس کتاب قرآن کے مطابق کیا اس کے اوپر ہمارا ایمان ہے؟ اور اللہ کے رسولوں اور نبیوں کے اوپر ہمارا ایمان ہے. اور جب ایمان ہوتا ہے بندے کا کسی چیز کے اوپر تو پھر وہ اس کو فالو کرتا ہے، وہ جیسا بننے کی جو تک و دو کرتا ہے. تو بہرحال پہلی چیز تو مکمل ایمان کا پیکج اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایمان کیا ہے. تمہیں ایمان کس کے اوپر لے کر آنا ہے؟ پہلی چیز تمہیں اللہ کے اوپر ایمان لے کر آنا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے کا مطلب یعنی کہ قانونی طور پہ تو یہی ہے کہ ہم کلمہ طیبہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ رب العزت ایک ہے، اور جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں. ٹھیک ہے، قانونی طور پہ تو ہم اسلام میں داخل ہو گئے، لیکن شرعی طور کے اوپر اللہ کے اوپر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ تمام شرک سے جو ہے وہ آپ کی زندگی جو ہے وہ پاک ہو. چاہے وہ شرک خفی ہو یعنی کہ چھوٹا شرک ہو، یا جو ہے وہ بڑا شرک ہو، ہر حوالے سے شرک سے ہماری زندگی پاک ہو، اور ہم خالصتاً اللہ تعالیٰ سے ہی ہر کام کی کرنے کی امید رکھتے ہوں، اور اللہ رب العزت ہی سے ہم جو ہے وہ لاء لگاتے ہوں، اللہ رب العزت سے ہی مانگتے ہوں، ہم اپنی ہر چیز کے لیے اللہ رب العزت کے آگے ہی ہاتھ پھیلاتے ہوں، اپنی جھولی صرف اللہ رب العزت کے آگے پھیلاتے ہوں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات اور اس کی ذات اور اس کی کمالات، ان تمام چیزوں میں ہم اس کو اپنا رب اور اپنا اللہ جو ہے وہ مانتے ہیں. تو یہ اللہ رب العزت کے اوپر ایمان لانے کا جو ہے وہ پہلا تقاضا ہے. اور پھر اس کے بعد دیکھیے اللہ تعالیٰ بعض جگہ پہ ہمیں ملے گا آمن باللہ و رسولی، کہ ایمان لاؤ اللہ پہ اور رسول پر، لیکن یہاں پہ اللہ رب العزت جو نیکی کا جامع پیکج بتا رہے ہیں اس کے اندر کہہ رہے ہیں آمن باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، اور اس کے فوراً بعد کہہ رہے ہیں والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر ایمان لاؤ. دیکھیے یہ جو آخرت کے اوپر ایمان ہے نا، اسلام کے اندر یہ جو ایمانیات کے اندر یہ ایمان کا پورا ایک کانسیپٹ ہے، یہ بنیادی طور پہ فلاح، کامیابی کا ایک کانسیپٹ ہے، ایک کامیابی کا تصور ہے. اور جب آخرت کی بات کرتے ہیں تو ہمیں گویا ایک مقصد بھی اللہ رب العزت بتا دیتے ہیں کہ دیکھو دنیا میں تم الٹ ٹپ نہیں بھیجے گئے ہو، بلکہ تمہیں یہاں پہ جو کچھ کر رہے ہو اس کے نتائج جو ہیں وہ آخرت کے اندر جو ہے ڈسپلے ہوں گے. آخرت کے اندر انہی اعمال کی بنیاد پر تم یا تو ابدی جنت کے حقدار بنو گے یا ابدی جہنم کے حقدار بنو گے. یعنی کہ یوم آخرت کا ایک پورا جامع تصور ہے جو اسلام ہمیں دیتا ہے. دیکھیے
دنیا کے اندر اس وقت 7 ارب انسانوں کی آبادی ہے، اور اس 7 ارب آبادی کے اندر انسانوں کی ایک بڑی تعداد آج تک اس سوال کا جواب تلاش کر رہی ہے کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، ہمارے اس دنیا سے جانے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے۔ یعنی کہ تقریباً 1.5 ارب مسلمان ہیں، اور باقی تقریباً 5.5 ارب جو ہے وہ انسان جو دیگر مذاہب کے اندر موجود ہیں، ان کے اندر بھی ایک بڑی کثیر تعداد اس سوال کا جواب تلاش کر رہی ہے کہ ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا کیا ہے، ہماری اس دنیا کے اندر آنے کا مقصد کیا ہے، اور اس کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ اور پھر ہمیں اس کا نتیجہ، یہ جو سوال ہے، اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے انسانیت کہیں جو ہے وہ منشیات کے دندوں کے اندر جو ہے وہ پھنسی نظر آتی ہے، کہیں انسانیت خودکشی کرتی نظر آتی ہے، کہیں انسانیت فحاشی اور عریانی کے اڈوں کے اوپر جو ہے وہ نظر آتی ہے، کہ کسی طریقے سے اس سوال کا جواب مل جائے کہ ہم اس دنیا میں کیوں بھیجے گئے۔ اس حوالے سے میں اور آپ خوش قسمت ہیں، اللہ رب العزت کا شکر ادا کیجئے کہ مجھے اور آپ کو ان سوالوں کے جوابات پتہ ہیں، مجھے اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ ہم اس دنیا میں کیوں بھیجے گئے ہیں، ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اور مرنے کے بعد ہمارا کیا ہونا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس نیکی کا جو ایمانیات کا ایک مکمل تصور ہے، اس کے اندر فرما رہے ہیں کہ ایمان لاؤ اللہ پر، اور پھر لے کر آؤ آخرت کے ایمان پر، کہ تمہیں مرنا ہے، اور مرنے کے بعد تمہیں اللہ رب العزت کے حضور جواب دہ ہونا ہے۔ اور فرشتوں کے اوپر ایمان لے کر آؤ، کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ جنہیں جو حکم دیتا ہے یہ اس حکم کو بجا لاتے ہیں، اور جنت اور جہنم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو متعین کر رکھا ہے، اور اس قرآن کو اس دنیا کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اور اللہ کے نبیوں تک لے کر آنے والے یہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی تھے، جو ہے وہ لے کر آتے تھے۔ اور آپ کو ایک چیز سورہ بقرہ کے اندر ہی اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ جو جبریل کو اپنا دشمن جو ہے وہ سمجھتا ہے، وہ جو ہے اللہ کو جو ہے اپنا دشمن جو ہے وہ گویا اللہ سے دشمنی کرتا ہے۔ تو یہود کے اندر ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ یہود جو ہے وہ جبریل علیہ السلام کو اپنا دشمن کنسیڈر کرتے تھے، ان کا ایک تصور یہ تھا کہ معاذ اللہ جبریل علیہ السلام وہی جو ہے وہ آل اسحاق میں جو ہے وہ لے کر آنی تھی، اور جبریل علیہ السلام غلطی سے آل اسماعیل میں جو ہے وہ وہی لے کر چلے گئے۔ تو یہ یہودیوں کا ایک پورا جاہلانہ تصور ہے، اس تصور کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جا بجا جو ہے رد بھی کیا ہے، اور یہاں پہ بھی جب اللہ رب العزت تحویل قبلہ، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ تحویل قبلہ کے اس میں وہ ہوا تھا، اور یہود کو ہی گویا جو ہے وہ جواب دیا جا رہا تھا، تو اس کے اندر جو ہے وہ اس لیے بہت اہم بات یہ ہے کہ آخرت کے اوپر ایمان کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ ملائکہ کے اوپر ایمان لے کر، اور وہ ملائکہ کو جو ہے گویا اپنا دشمن جو ہے وہ سمجھتے تھے یا سمجھ رہے تھے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ آخرت پر ایمان لاؤ، اور ملائکہ اور فرشتوں کے اوپر ایمان لاؤ، اور اللہ کی کتابوں پر ایمان لاؤ۔ یعنی کہ توریت کو تو یہودی بھی جو ہے وہ مانتے ہیں، انجیل کو عیسائی مانتے ہیں، لیکن اگر کوئی اس بات کا تعین کیا جائے، کیونکہ تینوں آسمانی مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، یہودی، عیسائی اور مسلمان، کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جنت میں نہیں جائے گا، تو عیسائی انجیل کو مانتے ہیں، مسلمان بھی انجیل کو مانتے ہیں۔ اگر عیسائی جنت میں جائیں گے تو مسلمان بھی جنت میں جائیں گے، اور اگر یہودی جنت میں جائیں گے، یعنی کہ یہودیوں کا عقیدہ ہے اور عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے، باقی کوئی نہیں جائے گا۔ یہودی بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم توریت کو مانتے ہیں اور جو ہے وہ زبور کو مانتے ہیں، اس لیے صرف ہم جنت میں جائیں گے، ہم اللہ کے چنیدہ لوگ ہیں۔ تو اگر زبور، توریت اور زبور کی بنیاد پہ ان کے جنت میں جانے کا فیصلہ ہوگا تو ہم مسلمان پھر بھی جنت میں جائیں گے، کیونکہ ہم بھی توریت زبور کو مانتے ہیں۔ لیکن حقیقتاً اور یقیناً جو صرف قرآن کے اوپر، یعنی کہ ان کتابوں کو تو مانیں، لیکن اصل میں تو قرآن کے اوپر ایمان لے کر آنا ہے، اور قرآن کے اوپر نہ نصرانی ایمان لے کر آئے ہیں اور نہ جو ہے وہ یہودی ایمان لے کر آئے ہیں۔ قرآن کے اوپر اور چاروں کتابوں کے اوپر تو حقیقت میں ایمان صرف مسلمان ہی لے کر آئے ہیں۔ تو اس لیے جنت کے حقدار صرف مسلمان ہی ہوں گے، باقی یہودی اور عیسائی اس حوالے سے جنت کے حقدار نہیں ہوں گے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو ہے والکتاب ہی، اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ توریت، زبور، انجیل برحق کتابیں تھیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی تھیں، لیکن انسانوں نے اس کے اندر امنڈمنٹ کر دی، اس کے اندر تحریفات کر دیں، اپنی مرضی اور اپنی خواہشات نفس کے مطابق، اپنی خواہشات کے مطابق اس میں احکامات داخل کر دیے، جس کی وجہ سے وہ قابل عمل نہیں رہیں۔ اب یہ قرآن حکیم، فرقان مجید جو ہے اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے، اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے، قیامت تک اس کے اندر ایک
نقطے یا زیر زبر کی کوئی تحریف نہیں کر سکتا۔ و قرآن کے حوالے سے ایک چند چیزیں میں آپ سے عرض کروں۔ قرآن حکیم کی یہ جو ترتیب ہے، یہ جو سپاروں کی ترتیب، وہ صورتوں کی ترتیب ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حساب سے صورتوں اور آیات کا جو ہے وہ تعین کیا۔ بعد میں آنے والے مسلمانوں نے جب فقہ کی تدوین ہوئی تو قرآن کو منزلوں کی جو ترتیب ہے یہ بھی صحابہ کے دور میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی۔ بعد میں آنے والے علماء کرام نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے، اس میں آسانی پیدا کرنے کے لیے اس کو 30 سپاروں میں تقسیم کر دیا، 30 حصوں میں تقسیم کر دیا تاکہ اس کو حفظ کرنے میں آسانی ہو۔ یہ تقسیم اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے نہیں ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جو رکوعات کی تقسیم ہے، یہ بھی علماء کرام نے، یعنی کہ بعد میں آنے والے علماء نے جو ہے وہ اس کو تقسیم کیا تاکہ جو ہے وہ اس کو حفظ کرنے میں آسانی ہو۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بعض اوقات ہمارے علم میں نہیں ہوتی، کہ سپاروں کی تقسیم اور رکوعات کی تقسیم یہ بعد میں علماء کرام یا محدثین یا فقہ کرام نے جو ہے وہ آسانی کے لیے جو ہے اس کو تقسیم کیا۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے سپاروں کی اور رکوعات کی تقسیم اللہ رب العزت کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ ہم علماء کرام اور امت مسلمہ کے اکابر علماء کی طرف سے، اور بہرحال 1400 سال سے امت مسلمہ اس کو اسی طریقے سے پڑھتی اور سمجھتی چلی آ رہی ہے اور اسی طرح اس کو حفظ کرتی چلی آ رہی ہے۔ بالکل اسی طرح یہ جو اعراب ہمیں نظر آتے ہیں، جو ہم عجمی لوگ ہیں، ہم یہ جو اعراب دیکھ کے پڑھتے ہیں نا، زیر زبر پیش کی، تو یہ حجاج بن یوسف کے دور میں حجاج بن یوسف نے لگوائے تھے۔ اس سے قبل کیونکہ عرب تو بغیر اگر زیر زبر پیش نہ بھی ہوں، ان کے لیے وہ عربی اسی طرح جیسے ہم اردو پڑھتے ہیں نا، اردو کے اندر ہم اعراب نہ بھی لگے ہوں، ہم اردو تسلسل کے ساتھ ایک روانی کے ساتھ پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی غیر اردو بولنے والا ہو، جس کو اردو نہ آتی ہو، اور اس کے سامنے آپ اردو رکھ دیں تو وہ اردو صحیح نہیں پڑھ پائے گا، اس کو جب تک آپ اعراب لگا کے نہ دیں۔ تو ہم عجمیوں کی آسانی کے لیے جو اعراب ہیں، یہ جو اعرابی نسخے ہیں جن کے اندر اعراب لگے ہوتے ہیں، یہ ان لوگوں کی پڑھنے کے لیے آسانی کے لیے لگے ہوتے ہیں جو عربی نہیں ہیں، جن کو عربی نہیں آتی، ان کی آسانی کے لیے ہیں۔ تو بہرحال اس دور کے اندر بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو نسخہ ترتیب پایا اس کے اندر اعراب نہیں تھے۔ حجاج بن یوسف کے دور میں یہ اعراب جو وہ لگائے گئے، اور بہرحال جتنے بھی عجم ہیں، جو عجمی مسلمان ہیں، بہرحال وہ اس سے جو ہے وہ استفادہ کر رہے ہیں، اور اس سے بھرپور جو ہے وہ فائدہ پورے مسلمانوں کو جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والکتابی کتابوں پر، والنبیین اور تمام نبیوں کے اوپر ایمان لے کر آنا۔ تو بہرحال اس حوالے سے ہم تمام نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایمانیات کے بعد اگلی چیز کہہ رہے ہیں وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد اقام الصلاۃ کی بات نہیں کر رہے، یعنی کہ ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ ہے، یہ وہ ہے کہ اگر کوئی ایمان لے کر آیا ہے یا کوئی سچا جو ہے مسلمان ہوا ہے تو اس کے بعد پہلی چیز جناب نمازوں کی پابندی کرنی ہے، یہ ایک ہمارے یہاں وہ ہے نا۔ لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ جہاں پہ جہاد کی آیات ہیں وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے فوراً بعد جو ہے وہ نماز کی تاکید نہیں کر رہے، بلکہ جو ہے وہ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ مال کو جو ہے وہ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو اپنی مالوں سے اور اپنی جانوں سے۔ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ جو اگلی بات کر رہے ہیں وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، وہ مال جس سے تم محبت کرتے ہو اسے خرچ کرو، کس میں؟ ذوی القربہ، اپنے قرابت داروں کے اندر، اسے تقسیم کرو، والیتامى، یتیموں کے اندر، مساکین کے اندر، یعنی کہ یہ وہ مصارف ہیں کہ جہاں پہ مال کو خرچ ہونا چاہیے، اور گویا زکوٰۃ کے مصارف بھی اس سے ملتے جلتے ہی ہیں، تقریباً یہی مصارف زکوٰۃ کے بھی ہیں جو اللہ رب العزت یہاں پہ جو ہے وہ فرما رہے ہیں۔ تو بہرحال والمساکین وابن السبیل، ذوی القربہ قرابت داروں کے اندر، یتیموں میں، والمساکین مسکینوں میں، وابن السبیل اور اللہ کے راستے میں۔ اللہ کے راستے کے حوالے سے یہ بہت وسیع وہ ہے، اس کے اندر وہ مدارس یعنی کہ وہ طلبہ بھی آتے ہیں کہ جو اللہ کے دین کو حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں اور اتنی سہولت نہیں پاتے، اتنا مال یا اتنی دولت نہیں پاتے کہ وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے جو وہ اپنے آپ کو کھپا سکیں، تو ان کی اعانت اور ان کے لیے بھی جو ہے وہ اپنی سبیل کی وہ ہے۔ اسی طریقے سے دین کی ترویج کے لیے اگر کوئی کام ہو رہا ہو، کوئی کتاب یا کوئی نسخہ یا کوئی ایسی چیز جس سے دین کی ترویج ہو، اس کے لیے بھی جو ہے وہ اپنی سبیل اس راستے میں جو ہے وہ خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے
وابن السبیل کی مسافر بھی جو ہے وہ وابن السبیل کے راستے وہ اس زمرے میں آتے ہیں. تو بہرحال اس حوالے سے مال جو ہے وہ خرچ کیا جاتا ہے. اور وابن السبیل کی جو یہ وہ ہے اللہ کے راستے میں، تو یہ بڑی وسیع وہ ہے. اس میں آپ علماء کرام سے اور مفتیان کرام سے مزید جو ہے وہ رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. والسائلین اور مانگنے والوں پہ، اور وہ پھر رقاب گردنیں چھڑانے میں. پہلے جو ہے وہ غلام ہوا کرتے تھے، لیکن اب غلام نہیں ہوتے. لیکن ہمارے جیل خانہ جات کے اندر آج بھی ایسے قیدیوں کی بڑی بھرمار ہے، کیونکہ ایک ظالمانہ نظام میں رہتے ہیں ہم، کہ جن کے اوپر جو الزام ہے وہ الزام اگر ان کے اوپر ثابت بھی ہو جائے تو ان کی سزائیں پوری ہو چکی ہیں، اور وہ جیلوں کے اندر جو ہے پڑے سڑ رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ان کے پاس مال نہیں ہے کہ وہ کوئی وکیل ہائر کریں اور وکیل ہائر کر کے جو ہے اس جیل سے جو ہے چھٹکارا پائیں. تو بہرحال ایسے لوگوں کے لیے بھی اپنا مال جو ہے وہ خرچ کرنے کی تاکید جو ہے وہ کی جا رہی ہے. دور حاضر کے اندر بہرحال انہی لوگوں کی گردن چھڑانے کے حوالے سے رہنمائی جو ہے وہ کر سکتے ہیں. واقامت الصلاۃ، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس کام کرنے یعنی کہ جو مال ہے، مال کی محبت ہے، اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں واقامت الصلاۃ، اب نماز کو قائم کرو. دیکھیے انسان کے جو پہلا محبت کا دائرہ ہے وہ ہے ہی مال. یعنی کہ ایک بچہ جب تھوڑا کچھ سمجھدار ہوتا ہے نا، تو اس کا وہ مال جو ہوتا ہے نا، مال کی اس کے مطابق جو اس کا مال ہوتا ہے وہ اس کے کھلونے ہوتے ہیں، وہ اس کا مال ہے. وہ کہتا ہے یہ میرا ہے، یہ میرا، اس کو کوئی ہاتھ نہ لگائے. کوئی بچہ ہاتھ لگائے تو بڑا برا مان جاتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کی ایک محبت، ایک انسیت ہوتی ہے. یعنی کہ اگر اس کا کوئی کھلونا آپ کم کر دیں تو فوراً بڑا برا مان جاتا ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے جیسے اس کی ساری متا کسی نے لوٹ لی، اور بچہ جو ہے نا بڑا ریئیکٹ کرتا ہے اس کے اوپر. تو بہرحال جو اس کا مال کا کانسیپٹ ہوتا ہے، وہ مال کا کانسیپٹ اس کی اس عمر کے اندر وہ اس کا کھلونا ہوتا ہے. جب وہ کچھ اور بڑا ہوتا ہے تو اس کا مال جو ہے وہ اس کے مال کی جو تصور ہوتا ہے، وہ مال کا تصور تھوڑا تبدیل ہوتا ہے، اور اس کے نزدیک مال کا تصور اچھا ذائقے دار کھانا کھانا ہوتا ہے، یا اچھے کپڑے پہننا ہوتے ہیں، یا اچھے جوتے پہننا ہوتے ہیں. یعنی کہ اس کا مال کا تصور ذرا تبدیل ہو جاتا ہے، اور وہ ذرا کچھ اور بڑا ہوتا ہے، جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے تو اس کے مال کا تصور کچھ اور تبدیل ہو جاتا ہے. اس کا دوست، اچھے دوستوں کے ساتھ یاریاں، کہیں اچھے ریسٹورنٹ میں بیٹھنا، یہ اس کے مال کا تصور ہوتا ہے، اور وہ اسی مال کے تصور کے مطابق ایکٹ کر رہا ہوتا ہے، اور اسی کے مطابق جو ہے وہ چیزوں کو جمع کر رہا ہوتا ہے یا ان کی افراد و تفرید کر رہا ہوتا ہے. لیکن جب وہ جوانی کی دہلیز سے کسی شادی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے تو اب اس کا مال کا تصور تبدیل ہو چکا ہوتا ہے. اب جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کمانا، زیادہ سے زیادہ ایک اچھی نوکری یا اچھا کاروبار کرنا، مال کا تصور تبدیل ہو گیا. اب اس کی محبتیں، انٹینشنز جو ہے وہ جو پہلے دوستوں کے ساتھ تھی، کسی اور چیز کے ساتھ تھی ایفیلیشن، وہ ایفیلیشنز ختم ہو جاتی ہیں، اور وہ خالصتاً پیور مال کی طرف جو ہے وہ ہو جاتا ہے. اور پھر اس سے مزید آگے جاتا ہے تو پھر اس کو یہ لگتا ہے کہ یار اب میرے پاس گاڑی ہونی چاہیے، اس کا مال اس کی گاڑی بنتی ہے. اس کو یہ خیال آتا ہے یار اب میرے پاس ایک گھر ہونا چاہیے، میرے پاس زمین ہونی چاہیے، یار وہ فلاں پلاٹ خرید لو، وہ فلاں اسکیم میں ڈال دو. اب ذرا مال کے تصور جو وہ تبدیل ہونا شروع ہوتا ہے، اور پھر اس سے مزید آگے بڑھتا ہے تو وہ مزید کچھ چاہا اور طلب جو وہ ہوتی ہے، حتیٰ کہ الہاکم التکاثر کی جو وہ عملی تفسیر بن جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ طلب کرنے کی حوث جو ہے نا وہ اس کو جو ہے وہ مارے ڈالتی ہے. تو بہرحال یہ انسان کی مال کی محبت، یہ پہلی محبت ہے جو انسان بچپن سے لے کر قبر کی مٹی تک جو ہے وہ چلتا ہے. حتیٰ کہ وہ جتنی محبتیں کرتا ہے دنیا میں، ان تمام کے پیچھے اس کا مال ہوتا ہے. اپنی اولاد سے محبت اس لیے کرتا ہے کیونکہ اس کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے اولاد کے اوپر. وہ کسی اور چیز سے بھی اگر آپ دنیاوی چیزوں کے اندر بانٹیں تو سب سے زیادہ محبت اس سے ہوتی ہے جس کے اوپر سب سے زیادہ مال لگا ہوتا ہے. تجارت، کاروبار سے کیوں محبت ہوتی ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر سب سے زیادہ سبھی کچھ تو لگائے بیٹھا ہوتا ہے، اور اگر اس میں خسارہ ہو جائے نا تو سب سے زیادہ افسوس بیچارہ چھوڑ بیٹھتا ہے سب کچھ کہ یار یہ کیا ہو گیا، یہ تو میرا سارا مال ڈوب گیا. اور مال ڈوب جائے سب سے زیادہ افسوس اس کو اسی بات کا ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہاں پہ پہلی چیز جو ہے وہ یہی فرمائی ہے کہ آت المال علی حبی، وہ جو مال ہے جس سے تم محبت کرتے ہو اس کو خرچ کر دو. اس کی محبت جب تم نے دل سے نکال دی تو وہ اقام الصلاۃ، اب نماز کو قائم کرو. نماز کو قائم کرنے کے لیے پہلی ذمہ داری حکومت وقت کی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تمہارے معاملات کے اندر میرے لیے سب سے اہم معاملہ وہ نماز با جماعت ہے. اور یہ پہلی ذمہ داری حکمران کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسا نظام الصلاۃ قائم کرے کہ جس میں لوگوں کے لیے نماز کی ادائیگی آسان ہو. جیسے سعودیہ میں ہم جاتے ہیں تو میں نے سنا ہے صرف مکہ کے اندر یہ نظام الصلاۃ ہے، مکہ اور مدینہ میں، باقی کہیں نہیں ہے. لیکن بہرحال جو بھی ہے، ہمیں اس کا ایک چھوٹا سا
سیمپل کہہ لیں یا نمونہ کہہ لیں، وہ ہمیں مکہ مدینہ میں نظر آتا ہے کہ اذان ہوتی ہے، تمام تجارتی مراکز بند ہو جاتے ہیں اور لوگ جو ہے وہ نماز کی طرف جو ہے وہ چل پڑتے ہیں. تو بہرحال بالکل اسی طرح کا نظام الصلاۃ حکومت کی طرف سے ہونا چاہیے، لیکن اس کے علاوہ ہم آپس میں بھی ایک دوسرے کو جو ہے وہ تلقین کریں اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ نماز کی طرف لے کے آئیں، ایک نماز کا ماحول جو ہے وہ معاشرے کے اندر قائم کریں. وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کریں. ہمارے جو مالدار ہیں ان مالداروں سے مال لیا جائے اور معاشرے کے غریبوں کی طرف جو اسے پھیر دیا جائے. ہمارے معاشرے میں الٹا ہوتا ہے، غریبوں سے مال لیا جاتا ہے، امیروں کی طرف پھیر دیا جاتا ہے. لیکن اسلام کا اکنامک سسٹم یہ کہتا ہے، جو زکوٰۃ کا نظام متعین کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جو ہے وہ اپنے امیروں سے مال لو، ان کا جو مال جو ضرورت سے زائد ہے، جس پہ سال گزر چکا ہے، اس کا 40واں حصہ یا 2.5% وہ لو ان سے، اور لے کر معاشرے کے غریبوں میں تقسیم کر دو، اور معاشرے کے غریبوں کو اتنا دو کہ وہ زکوٰۃ لینے والے نہیں، زکوٰۃ دینے والے ہو جائیں، اتنا دو. تو بہرحال یہاں پہ اللہ رب العزت ایک اکنامک سسٹم بھی اسلام کا جو بتا رہے ہیں کہ وہ آتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ جو ہے وہ دو اور زکوٰۃ کا نظام قائم کرو. والموفون بعہدہم، اور جو عہد کرتے ہیں، اذا عہدوا، اس کو جو ہے پورا کرتے ہیں. آج سب سے بری صورتحال ہماری اس معاملے کے اندر ہے کہ ہم جو عہد کرتے ہیں، جو بات کہتے ہیں، اس کو ہم پورا نہیں کرتے، بلکہ ہمارے ملک کے کچھ رہنما تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری باتیں کوئی قرآن و حدیث تھوڑی ہیں کہ انہیں لازمی پورا کیا جائے. دیکھیے یہ تو مومن کی لازمی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی نیکی کا جو ایک پورا تصور، جامع تصور ہے، اس کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ جب عہد کرو تو اس عہد کو پورا کرو. تو عہد کی پاسداری تو سب سے اہم چیز ہے، اور بدقسمتی کے ساتھ اس عہد کی پاسداری میں ہم سب سے پیچھے کھڑے. دنیا کی اقوام میں ہم سب سے زیادہ پیچھے ہیں. بلکہ تو اب کسی غیر مسلم کو آپ اگر دین کی دعوت دینا تو وہ کہتا ہے کہ جناب یہ تمام مسلمان جو ہے نا، یہ تو وعدہ کرتے ہیں، وعدہ تک پورا نہیں کرتے، تولتے ہیں تو کم تولتے ہیں، جھوٹ یہ بولتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ یہ دیتے ہیں. تو صاحب اگر میں جو ہوں وہ صحیح میرا کردار ہے تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں؟ یہ میرے ساتھ کئی مرتبہ کئی مواقع کے اوپر پیش آیا ہے کہ میں نے کچھ غیر مسلموں سے جو ہے وہ کہا کہ بھائی اسلام کیوں نہیں قبول کرتے. انہوں نے بالکل یہی جواب جو ہے وہ مجھے دیا کہ صاحب ہم تو آپ سے بہتر ہی ہیں، ہمارا کردار تو پھر بہتر ہی ہے، تو صاحب پھر ہم ایسے ہی صحیح ہیں نا، مسلمان ہو کے ہم بھی یہی کریں گے. تو عزیزان گرامی، یہ ہم سب کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے، یقین جانیے مجھ سے. یعنی کہ میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم سب بحیثیت مسلمان، ہمارے پاس وہ منہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو جو ہے وہ یہ کہہ سکیں تم اسلام میں داخل ہو جاؤ. کس منہ سے ہم کہیں کہ تم اسلام قبول کر لو؟ ہمارا کردار ہی نہیں ہے معاشرے کے اندر. من حیث القوم ہم دنیا کی بد دیانت قوموں کے اندر نمبر 1 ہے. تو عزیزان گرامی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ہے وہ عہد جو کرتے ہیں اس کو جو ہے پورا کرتے ہیں، اور پھر وہ صابرین، صبر کرتے ہیں، فی البأساء، اپنی تکلیف کے اوپر، تنگ دستی کے اوپر، والضراء، مصیبت کے اوپر. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وحین الباس، جنگ کے میدانوں کے اندر. ہمارے یہاں یہ جو مصیبت ہے یہ ہے، ہم سمجھتے ہیں بس گھر کے اندر جو ہے وہ گھریلو فائنینشیل پریشانی آ گئی، یا یہ چھوٹی موٹی پریشانیاں آ گئیں، بس یہی پریشانیاں ہیں. نہیں، مسلمان کی پریشانیاں اس سے مختلف ہوتی ہیں. وہ پورا دین امر بالمعروف نہی عن المنکر کا ایک پورا پیکج جو ہے وہ رکھتا ہے، اور اس پیکج کے تحت تو وہ پیکج کے تحت جو ہے وہ اسی کے مطابق جو ہے وہ عمل کرتا ہے، اسی کے مطابق جو ہے وہ سب جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے. وہ جو کچھ کر رہا ہوتا ہے اسی کے مطابق جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے. اور جب دین کی دعوت دینے کے لیے آپ نکلیں گے تو آپ کے راستے کے اندر بہت سی مشکلات سے جو ہے وہ آپ دوچار ہوں گے، اور پھر مخالفین کی مخالفت بھی آپ کے آڑے آئے گی، آپ کے خاندان والے بھی آپ کی مخالفت کریں گے، دیگر لوگ بھی جو ہے وہ آپ کے جو رشتہ دار ہوں گے وہ بھی جو ہے وہ آپ کی مخالفت کے اوپر جو ہے وہ اتر آئیں گے، اور آپ کو جو ہے وہ بتا رہے ہوں گے کہ نہیں تم جو ہے وہ غلط کام کر رہے ہو، تمہارا رویہ غلط ہے. حالانکہ آپ ہی صحیح بات کر رہے ہوں گے، لیکن آپ کی بات کے نتیجے میں وہ آپ کو غلط ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہوں گے. تو یہاں پہ جو مشکلات ہیں، جو مصیبت ہے، وہ مصیبت کا جو ہے زاویہ الگ ہے. اور پھر ظاہر سی بات ہے جب انسان اللہ کے دین کے لیے نکلتا ہے تو پھر فائنینشیل کرائسس بھی آتے ہیں. فائنینشیل کرائسس کے اندر بھی جو صبر کرنا پڑتا ہے. اور پھر سب سے اہم چیز جس کے لیے آج ہم
کوئی بھی تیار نہیں ہے ہماری، بلکہ ہم نے جن کو تیار کیا ہے جس چیز کے لیے وہ بھی تیار نہیں ہے، جنگ کے میدان کے اندر جہاد کرنا۔ ہم نے تو 7 لاکھ آرمی تیار کی ہے جہاد کرنے کے لیے، تو وہ بھی اس کے لیے تیار نہیں ہے، اور بن حیث المسلمان ہم بھی تیار نہیں ہیں۔ یعنی کہ اگر ہمارے اوپر خدا نہ خواستہ وہ فلسطینیوں والے فلسطین کے حالات یہاں پیدا ہو جائیں، یقین جانیے ہم اپنا اپنا جائزہ لیں، ہم کہاں کھڑے ہوں گے، ہم کیا کر رہے ہوں گے؟ ہم تو ہتھیار ڈال دیں گے، ہم بولیں گے بھائی تم جو لینا ہے جو کرنا ہے کر لو، ہماری زمین لے لو، جو لے جانا ہے لے جاؤ، لیکن ہمیں جو ہے نا یہ فیسلٹیز دے دو، ہمیں پانی دے دو، ہمیں بجلی دے دو، ہمارا گٹر صاف کر دو، ہماری روڈ بنا دو، بس ٹھیک ہے، باقی جو نظام تمہیں کرنا ہے ہم تمہارے آگے جو ہے وہ سر تسلیم خم کرنے کے لیے تیار ہیں، جو کروانا ہے ہم سے کروا لو۔ یہی رویہ ہوگا بھائی ہمارا، اس سے مختلف نہیں ہوگا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ صبر کرتے ہیں جنگ کے میدانوں میں بھی، اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ اپنے ایمان میں سچے ہیں، یعنی کہ وہ جو ایمان لے کر آئیں اپنے اس ایمان کے اندر یہی لوگ سچے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یہی تقوی والے لوگ ہیں، یہی متقی لوگ ہیں، یہی اللہ سے ڈرنے والے اور اللہ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کو آزماتا ہے کہ وہ اپنے ایمان میں کتنے سچے ہیں۔ حضرت ابراہیم سے لے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر بندے کو آزمایا ہے، اور بڑی کڑی آزمائشوں سے جو ہے وہ گزارا ہے۔ بھلا میں اور آپ کیسے صرف زبانی کلامی طور پہ اللہ کی ذات کا اقرار کر کے اور بغیر کسی آزمائش کے یہ سمجھیں کہ میں اور آپ اللہ کی جنتوں کے حقدار ٹھہریں گے، تو یہ میری اور آپ کی بھول ہے، یہ میری اور آپ کی ناسمجھی ہے، کم علمی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس قرآن کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات محترم، آپ کے سامنے معاذ فاروقی صاحب درس قرآن دے رہے تھے۔ آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ 20-25 منٹ کی یہ قرآن کو سمجھنے کی محفل ہوتی ہے، جس کو ہم قرآن کی دعوت کو ہم نے خود صحیح سمجھا ہے، تو اس بات کی کوشش کریں آئندہ ایک ایک دو افراد کو ضرور دعوت دیں، تاکہ جو یہ قرآن کی دعوت سینہ بسینہ اور آگے پہنچے۔ یہی گزارش ہے۔ معاذ بھائی سے دعا کی گزارش۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے بار الہ، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، اے اللہ رب العزت ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، اے اللہ رب العزت ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ رب العزت حاضرین مجلس کی تمام مشکلات کو دور فرما، اے اللہ رب العزت ان کے گھروں میں برکت و رحمت عطا فرما، اے اللہ رب العزت ہمارے لیے اس قرآن پہ عمل کرنا آسان فرما دیجیے، اے اللہ رب العزت اس قرآن کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا نور بنا دیجیے۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر المجاہدین فی کل مکان، اللہم انصر المسلمین فی کل مکان، واذل الکفار والمشرکین واہلک الکفار والمشرکین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔